ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر پہلے پہل تو پش بیک جو ہے وہ تیزتر ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی چوائس جو ہے وہ تحریک انصاف کا نان سیریس غیر سنجیدہ سیاست کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ نابالغ سوچ کی بات کر رہے ہیں، وہ بزدار افریدی قرار دے رہے ہیں چیف منسٹر کو، پولیس افسران اور جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا کار سرکار اب چلانا نہیں چاہیے آپ کو؟ سر اتنا ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کار سرکار کو آگے بڑھنا چاہیے، میں اس بات سے متفق ہوں، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کابینہ نے بننا ہے، اور کابینہ بنانے کے لیے سہیل آفریدی کوئی انوکھے وزیر اعلیٰ نہیں ہے، نہ پاکستان کے پہلے یا آخری وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے آئے اور ان کے بعد بھی بہت سے آئیں گے انشاءاللہ، تا قیامت یہ ملک رہے گا۔ جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے وہ اپنی جماعت کا لیڈر عمومی طور پہ نہیں ہوتا، کیونکہ عمومی طور پہ وزیر اعلیٰ بڑی جماعتوں کے صوبائی لیڈر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مین لیڈرشپ سے گائیڈنس لینی ہوتی ہے کہ امور مملکت بالخصوص کابینہ کا انتخاب کیسے ہوگا، کون لوگ اس میں ریٹین کرنے ہیں، کون لوگ اس میں نئے لے کے آنے ہیں، کن کو ایڈوائزر لگانا ہے، کن کو اسپیشل اسسٹنٹ لگانا ہے، کن کو فل منسٹر لگانا ہے۔ یہ گائیڈنس کے لیے ان کو جناب عمران خان صاحب سے ملانے دینا چاہیے۔ تو اگر کوئی اختیار محترم طلال چودھری صاحب کا، وہ تو خیر بڑی چھوٹی مچھلی ہیں، اگر ان کے وزیر اعظم کا کوئی اختیار چلتا ہے تو ملوا دیں سہیل آفریدی کو، کل کابینہ بن جائے گی اور کل شام کو کام شروع ہو جائے مگر گا۔ علی صاحب کتنی دیر تک اب آپ لوگ گریز کریں گے؟ ملاقات نہ ہوئی تو کیا کار سرکار اور حکومت نہیں بنے گی؟ آپ کے اپنے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اب کابینہ بننا تو ناگزیر ہے نا سر؟ میں مہر صاحبہ اس بات کا دائی ہوں، اس بات کا پروپوننٹ ہوں، اس بات کا ایڈوکیٹ ہوں کہ آپسی سیاسی لڑائی میں بیچ میں نقصان قوم کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست خدمت کے لیے ہے، خود غرضی کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر وفاقی حکومت محترم سہیل آفریدی صاحب کا عمران خان صاحب سے ملاقات کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ 4.5 کروڑ ان پختونوں کو، ان خیبر پختونخوا کے عوام کو ہوگا جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کے گھر میں روز فوتگیاں ہو رہی ہیں، پولیس ٹارگٹ پہ ہے، امن و امان کے مسائل ہیں۔ ہمیں بڑی بات کی جاتی ہے مریم بی بی نے یہ کر دیا، مریم بی بی نے وہ کر دیا۔ میری دعا ہے مریم نواز شریف جو ہے اچھے کام کرے، لیکن کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کیسے گھر کو جو محفوظ ہے؟ صدا سلامت رہے میرا پنجاب، میرا صوبہ ہے، میرا صوبہ ہے، چاروں صوبے بشمول گلگت بلتستان اور کشمیر میرا ہے، علی محمد کا ہے، عمران خان کا ہے۔ لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ آپ کے حصے کی قربانی خیبر پختونخوا دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کا بچہ مر رہا ہے تو باقی پاکستان کا بچہ جی رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ سب کی جانیں سب کی وہ برابر ہیں۔ تو ایسے حالت میں جب خیبر پختونخوا میں آگ و خون کا کھیل جاری ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مرکز سے سیاست جاری ہے۔ آپ کو تو فوری طور پہ جیسی شہباز صاحب نے کال کی، اچھی بات تھی، ہم نے اپریشیٹ کیا، وزیر اعلیٰ نے بھی اپریشیٹ کیا، فوری طور پہ ان کو راستہ دینا چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ آ کے ملتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ مل رہے ہیں، ہمارے چیئرمین مل رہے ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری مل رہے ہیں، کچھ اور وکلاء مل رہے ہیں، فیملی ممبرز مل رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے لوگ مل رہے ہیں تو کیا امر مانے ہے کہ آپ نے 4.5 کروڑ روپے کے جو ہے عوام کا جو صوبہ ہے، جو وہاں جو آگ و خون کا کھیل جاری ہے، اس کے منتخب وزیر اعلیٰ کو آپ نہیں ملنے دے رہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنی علی صاحب آن دا سیاست کانٹری یہ تمام تر جو آپ نے لاجک دی ہے وہ اپنی جگہ موجود، مگر یہ تو آپ کے اگینسٹ بھی یہی لاجک یوز ہو سکتی ہے نا سر، کہ اب اگر منتخب کر ہی لیا ہے، ان کو چناؤ کر ہی لیا عمران خان نے، تو اتنی عقل و فہم تو وہ رکھتے ہیں کہ اپنی چوائس کی ٹیم بنا سکیں، نہ کہ اپنی عوام کو اس حوالے سے سفر کرنا پڑ جائے۔ اس سے قبل پھر آپ نے کہا کہ جس طرح وفاق سیاست کر رہی ہے، تو شہباز شریف کی زیر صدارت اگر ملکی سالمیت سے متعلق اہم اجلاس ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی، افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی، ان کی واپسی، پاک افغان سرحدی کشیدگی سمیت تمام تر یہ حساس امور پر جب غور ہوتا ہے تو آل دا مور ریزن کہ اپنی پاپولیشن کے لیے آپ کے وزیر اعلیٰ کو ادھر جانا چاہیے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، کلیدی فیصلوں کے اندر اپنا انپٹ دینے کے لیے۔ اب اجلاس کے اندر جب وہ انپٹ نہیں دیں گے یا ان کی عدم شرکت ہوگی تو پھر تو یہی میسج جائے گا نا کہ غیر سنجیدہ ہیں وہ۔ یہ آدھا گلاس خالی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے آدھا گلاس بھرا ہوا مہر صاحبہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے مسائل حل نکالیں،
لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات کیے بغیر وزیر اعلیٰ جا کے ادھر بیٹھے؟ وہ وزیر اعلیٰ عمران خان کی وجہ سے ہے، وہ اس کا سٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا ایک طالب علم رہنما ہے، وہ اپنے لیڈر سے گائیڈنس لے گا کہ میں وہاں پہ بیٹھ رہا ہوں. آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن بچے تو ہمارے مر رہے ہیں نا، بچے تو پختونوں کے مر رہے ہیں نا. تو اگر آپ بچے نے بھی ان سب کے سے امن سانجے پہ ہیں. بات کرنی ہے، اگر میں فرض کریں مریم بی بی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ پنجاب میں فلانا کام کرنا ہے، تو آپ اس پہ مریم نواز شریف صاحب پہ لاہور میں وہ چیز ٹھونسیں گی یا آپ مریم صاحبہ کو اعتماد میں لے کے آگے جائیں گی؟ میں بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، تو کیا آپ ان پہ یہ قدغن لگائیں گی کہ ہاں ہم آپ سے تو میٹنگ کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنے والد جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف، ان سے آپ نے نہیں ملنا، آپ نے جو ہے آپ نے جاتی عمرہ نہیں جانا، آپ نے گائیڈنس نہیں لینی؟ اگر آپ مخلص ہوتے پختونخوا کے امن میں، آپ سہیل صاحب کو کہتے یہ بات، اب یہ بڑی غور سے یہ بات سنیے گا پلیز، اس کو چلائیے گا، میں پاکستان کے مفاد کی بات کر رہا ہوں. سب لوگوں نے بڑا لان تان کیا، بڑا کرٹیسائز کیا، بڑا ڈرامہ بنا، او جناب اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو نہیں آنے دیں گے، فلانا نہیں ہوگا. آ گیا نا سہیل آفریدی، اس کو پتہ ہاکش نہیں ولن ایلیمنٹ ہے بنا نا دیا سر تھا آپ کی سہیل جماعت کے، آفریدی ہارڈ کو، سٹانس رکھتے ہیں. امریش پوری بنا دیا آپ نے کہ جناب وہ خدا نخواستہ پاکستان کا دشمن ہے. امریش اس نوجوان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ہاں. وہ میرے چھوٹے بھائی مراد سعید کا جونیئر رہا ہے، اس کے ساتھ آئی ایس ایف میں رہا ہے. مراد سب وطن پہ نوجوان قربان کو ہونے بڑے والا فیصلے نوجوان کرنے ہے، ہیں نا. اس نے اس کی ٹریننگ کی ہے. جیسی اس نے پہلی سپیچ کی ہے، اس کی سخت باتوں کو تو سب نے اٹھایا، لیکن اس کی سب سے قیمتی $1 ملین کی بات کو کسی نے نہیں اٹھایا. جب سہیل آفریدی نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے فلور آف دا ہاؤس پہ 4.5 کروڑ پختونوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بات کی کہ میں پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد پختون ہوں. میسج کیا گیا پشاور سے؟ میسج اسلام آباد کو یہ گیا کہ پشاور is standing with پاکستان، سہیل آفریدی، عمران خان is standing with پاکستان. اور آپ نے ادھر سے کیا میسج دیا؟ آپ نے اس کو ملنے تک نہیں دیا اپنے وزیر اعلیٰ کو. وہاں سے جا کے وہ ملتا، گائیڈنس لیتا، آپ کے ساتھ بیٹھتا، اور ہم مل کے دہشت گردی کے خلاف، آج بھی میں کہتا ہوں مل کے ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے وہی کیا نا، آپ نے اپنا وہ کر رہے تھے، آخر میں آپ اسی عمران خان کی بات کے لکیر کے فقیر ہیں آپ. لیکن آپ ذرا دور سے آ کے بات کو سمجھتے ہیں، آپ ادھر سے کان نہیں پکڑتے، ادھر سے پکڑتے ہیں. سر مگر آخر یہ میں بھی کی تو نا آپ ایک نے دوحہ عنصر میں ہے نا، اب مذاکرات کابینہ کی بیٹھے. تشکیل میں ایک بڑی رکاوٹ خان سے ملاقات میں تاخیر ہے، لیکن ایک بہت بڑا آبسٹیکل ایک اور ہے کہ آپ کی اپنی صفوں میں کابینہ کی تشکیل کی نوعیت پر بہت بڑا اختلاف ہے. کے پی کے اسمبلی میں حکومتی ارکان نے وزیر اعلیٰ سے کابینہ میں منتخب ارکان کو شامل کرنے کا ایک مطالبہ کرتے ہوئے جو ان الیکٹڈ ہیں، غیر منتخب ہیں، ان کی شمولیت پر بہت بڑا احتجاج کیا ہے، اس کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا پولیٹیکل پارٹی از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اتنا یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتی سر کہ اب ہم الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو اب شامل کریں گے اور نان الیکٹڈ آگے نہیں آئیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی شخص یہ ہمت کرے گا کہ ان حالات میں جب قوم کا امت کا لیڈر جیل میں ہے اور اس وقت ہم سیاست نہیں کر رہے، ایک طرح سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ وقت وزارتوں کی لڑائیوں میں پڑنے کا نہیں ہے. جس کسی نے اس طرح کی بات کی ہے میں اس کو سٹرونگلی کنڈیم کرتا ہوں. عمران خان صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ اس وقت جس کو مناسب سمجھتے ہیں ان کو وزارت دے دیں گے. اگر کوئی وزارت کے لیے سیاست کر رہا ہے تو سامنے آ جائے. میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسا شخص ہوگا، اور میں سہیل آفریدی کو یہ کہنا چاہوں گا، رات شاید میں ان سے اس پہ بات بھی کر لوں، کہ آپ نے کسی پریشر میں نہیں آنا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے وزیر بناؤ، میرے بغیر دنیا نہیں چلتی، تو اس کو کہیں ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی کے جھنڈے سے باہر نکل کے دیکھو، آپ کو شاید آپ کے اپنے گھر کے لوگ چائے بھی نہ پلائیں. تو بالکل ہم نے کسی پریشر میں نہیں آنا، ہم نے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں، اور کسی قسم کی اس بات میں نہیں آنا کہ الیکٹڈ نان الیکٹڈ فلانا ڈھمکان. آپ کہیں گے میرٹ پہ سہیل فیصلہ افریدی ہوگا، کو؟ جس کام کے لیے جو بندہ بہتر ہوگا، عمران خان صاحب اس کی نومینیشن کریں گے. جب عمران خان صاحب کسی بھی ایک شخص کی نومینیشن کر دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی سر 100 جوان نہیں ہے، 1% سینئرز بہت ہیں، مخالفت بھی نہیں دباؤ ہوگی. بہت ہے، یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں جو ان میڈیا پٹ میں ہر جگہ چلائی سے جا آ رہی رہا ہے. ہیں. بات وہ ایک بات فیڈ کر دی جاتی ہے کہ اس کو چلاؤ. ہاں میں نہیں سمجھتا اس وقت خیبر پختونخوا میں یہ ماحول ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم کے خلاف کوئی ایک بات بھی وہ آگے جا سکتا ہے. بالکل غلط بات ہے. یہ رائٹ صرف خان صاحب کا اور ان کے چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی کا ہے. وہ جس کو مناسب سمجھیں گے اس کو کابینہ کا ممبر بنائیں گے. ہم نے وزیر بننے کے لیے سیاست نہیں شروع کی تھی، ہم نے پاکستان ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ مگر دیا. علی محمد صاحب اب دیکھیں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے، اسی میں دوران اجلاس آپ لوگوں کے اپنے اراکین اسمبلی نے یہ بات کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں ایڈ ہاک قسم کی ان کو رائے دی جا رہی ہے. ارکان اسمبلی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ الیکٹڈ لوگوں کو ہی ترجیح دی جائے، اس میں قباحت کیا ہے؟ کابینہ میں غیر منتخب لوگوں کو شامل کرنا منتخب ارکان کے ساتھ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ میں اس بات کے اصولی طور پہ حق میں ہمیشہ رہا ہوں
کہ کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ تر منتخب ارکان اسمبلی کو مرکز یا صوبوں میں وزارتیں دی جائیں، لیکن بعض اوقات آپ کو کسی اسپیشلسٹ کام کے لیے، کسی ایسے کام کے لیے جہاں آپ کو باہر سے مدد لینی پڑتی ہے، آپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کچھ ہم الیکٹڈ لوگوں کو لگایا تھا، کچھ ان الیکٹڈ لوگوں کو لگایا تھا کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک ٹیکنوکریٹ کی، ایک ایسی شخصیت کی جو الیکشن تو لڑ کے نہیں آ سکتا لیکن آپ کو حکومت چلانے میں زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے، جو عمران خان صاحب مناسب سمجھیں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مزمل اسلم صاحب ریٹین کریں تو وہ ریٹین کریں گے۔ مزمل اسلم صاحب بے شک خیبر پختونخوا سے نہ ہوں، کراچی سے ہیں یا سندھ سے ہیں، سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہم نے اس وقت ایک کامیاب صوبائی حکومت بنانی ہے، ہم نے پختون، پنجابی یا سندھی، غیر سندھی ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ عمران خان صاحب کا فیصلہ آ جائے گا آج کل میں انشاءاللہ، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے۔ جو تحریک انصاف کی کابینہ بنے گی وہ 100% عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ بہت بنے گی۔ بہت شکریہ علی محمد ہمارے ساتھ موجود تھے۔